نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 258 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک یہ الرسول رسول ہیں، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، منہم ان میں سے، من بعض سے، کلم اللہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع اور بلند کیے، بعضہم ان کے بعض کے، درجات درجے، وآتینا اور عطا کیے ہم نے، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات معجزات، وأیدناہ اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس ساتھ روح القدس کے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، ما نہ، اقتتل قتل کرتے، الذین وہ لوگ جو، من بعدہم ان کے بعد ہوئے، من بعد ما بعد اس کے، جاءتہم کہ آ چکے ان کے پاس، البینات دلائل، ولیکن اور لیکن، اختلاف کیا انہوں نے، فمنہم پس ان میں سے، من بعض، آمنا ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے، من بعض نے، کفر کفر کیا، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، ما نہ، اقتتلوا قتل کرتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یفعل کرتا ہے، ما جو، یرید چاہتا ہے۔ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بلند کیے ان کے بعض کے درجات، اور عطا کیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات، اور مدد کی ہم نے اس کی ساتھ روح القدس کے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ قتل کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ آ چکے ان کے پاس دلائل، اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے، پس ان میں سے بعض ایمان لائے اور ان میں سے بعض نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ قتل کرتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما ان چیزوں سے، رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، من قبل پہلے، ان یہ کہ، یأتیا آئے، یوم دن، لا نہیں ہے، بیع خرید و فروخت، فیہ اس میں، ولا اور نہ، خلۃ دوستی، ولا اور نہ، شفاعت سفارش، والکافرون اور کافر، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں۔ اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں سے عطا کی ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، نہیں ہے خرید و فروخت اس میں، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالی، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی،
الحی زندہ، القیوم قائم رکھنے والا، لا نہیں، تأخذہ آتی اسے، سنتن اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کے اذن سے، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر، بما جو، یشاء چاہے، وسیع ہے، کرسیہ کرسی اس کی، السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو اور وہ ہے، العلی اعلیٰ، عظیم عظمتوں والا۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، زندہ قائم رکھنے والا، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ نیند، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے مگر جو چاہے، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں سے اور زمین سے، اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی، اور وہ ہے اعلیٰ عظمتوں والا۔ لا نہیں ہے، اکراہ جبر، فی الدین دین میں، قد تحقیق، تبین واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن پس جو کوئی، یکفر کفر کرے، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فقد پس تحقیق، استمسک تھام لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، لا نہیں، انفصام ٹوٹنا، لہا اسے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ نہیں ہے جبر دین میں، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے، پس جو کوئی کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، پس تحقیق تھام لیا مضبوط کڑے کو، نہیں ٹوٹنا اسے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ، ولیشو دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان والے ہیں، یخرجہم نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی طرف النور روشنی کے، والذین اور جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اولیاؤہم دوست ہیں ان کے، الطاغوت شیطان، یخرجونہم نکالتے ہیں انہیں، من النور نور سے،
الی الظلمات طرف اندھیروں کے، اولئک وہ لوگ، اصحاب النار جہنمی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا دوست ہیں ان کے شیطان، نکالتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی طرف، الذی اس شخص کے جو، حاج جھگڑا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے متعلق، ان یہ کہ، آتاہ عطا کی اسے، اللہ تعالی نے، الملک بادشاہت، اذ جب، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربیہ میرا رب ہے، الذی جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، قال کہا، انا میں، احیی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور مارتا ہوں، قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی پس لے آ، بہا اسے، من المغرب مغرب سے، فبہتا پس ششدر رہ گیا، الذی وہ، کفر کافر، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف جو جھگڑا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے متعلق، یہ کہ عطا کی اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس لے آ اسے مغرب سے، پس ششدر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کہ بعض انبیاء کو بعض پر بعض باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ تو اس سے انبیاء کرام میں ایک دوسرے پر فضیلت کا انکار نہیں نکلتا، بلکہ خصوصیات اور امتیازات کا کما حق ہو علم نہ ہونے کی بنا پر اس طرح بڑائی بیان نہ کی جائے کہ دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو۔
جبکہ مومن کی شان قرآن پاک میں یہ بیان ہوئی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، یعنی وہ نبوت اور رسالت کے لحاظ سے تمام انبیاء میں فرق نہیں کرتے۔ رہا بعض باتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت کا حاصل ہونا، تو یہ خود قرآن سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہم ما کلم اللہ، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور پھر فرمایا رفع بعضهم درجات، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات دیے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، جو باذن اللہ اکثر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو پسند کرتا ہے۔ پسند اور رضا اور چیز ہے، اور حکمت و مشیت اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں طریقے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ انہیں اختیار کرنے اور عمل کرنے کے لیے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ اب انسان اپنے اختیار سے جس راہ کو چاہے چن لے، کیونکہ تمام دلائل اس تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کے دلائل پہنچنے کے باوجود انہوں نے خود اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر جمع کرنا چاہے تو کون ہے جو بچ سکتا ہے؟ لیکن اس طرح یہ جبر ہوتا، اختیار نہ ہوتا۔ اب جو کوئی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، اور اسی کا بدلہ پائے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مالک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ اہم اور ہمگامی ضروریات کے لیے کچھ رکھ لینے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ مطلق جمع کرنے پر ہی کمر نہ کس لو، بلکہ وہ دن آنے سے پہلے کچھ کر لو جس میں بیع یعنی لین دین کا معاملہ نہ ہوگا، جیسے آج کل رشوت لے کر مک مکا کر لیا جاتا ہے، یہ وہاں نہیں چلے گا۔ اور نہ کوئی تعلق، دوستی اور رشتہ داری کام آئے گی، بلکہ رشتہ دار الٹا ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، رشتہ دار دوست یار اس دن بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور نہ شفاعت یعنی کسی کی سفارش کام آئے گی، اس سے مراد شفاعت جبری ہے، یعنی روب داب سے زبردستی منوا لینا۔ باقی رہا مطلق شفاعت کا معاملہ تو یہ باذن اللہ ہوگی، قرآن اس پر شاہد ہے۔ کافر ظالم ہیں، اس لیے ان کے حق میں یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، اور حاکم اعلیٰ وہی ہے، وہ قائم رہنے والا اور رکھنے والا ہے۔ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے نیند آئے یا اونگ آئے، وہ کائنات کا مدبر اور محافظ ہے۔ اسے اگر نیند یا اونگ آ جائے تو کائنات کا کیا بنے گا؟ زمین و آسمان میں ہر شے اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور کسی کی سفارش کرے مگر اسی کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کا انکار نہیں، مگر اجازت بھی وہ جسے چاہے گا دے گا۔ لمن یشاء ویرضی، انہی کو اجازت دے گا جن پر وہ راضی ہوگا اور جس کے لیے چاہے گا۔ جو کچھ سامنے یعنی حاضر اور ظاہر ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی پوشیدہ یا غائب ہے، وہ سب جانتا ہے۔
ماضی، حال اور مستقبل کا جاننے والا ہے۔ کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے جو اس کے علم میں ہے۔ مطلق اس کے علم کا احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی ایک چیز کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کا بھی احاطہ کرنا ناممکن ہے، مگر جتنا وہ چاہے اتنا ہی وہ جان سکتے ہیں، وہ بھی جس کو جتنا چاہے اور جب چاہے آگاہ کرے، لہٰذا برابری کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ کرسی سے مراد یہی متعارف کرسی یا کچھ اور ہے؟ مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بہت کچھ لکھا ہے۔ متاخرین اس سے مراد حکومت لیتے ہیں، حقیقت میں سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیشہ خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ متعین کرنے کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر متعارف کرسی بڑی سے بڑی تسلیم کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا تسلیم کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا پڑے گا۔ جسم مان لیں تو مخلوق ماننا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کا وجود کہنا تو اس سے مراد اس کا موجود ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے کہ کچھ کرنے سے اگرچہ نگہبانی ہی ہو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ بلند و بالا اور عظمتوں والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین اسلام میں جبر نہیں ہے، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ ہدایت اور گمراہی واضح کر دی گئی ہے تاکہ جو کوئی بھی فیصلہ کرے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ رہا کفر کا غلبہ توڑنے کے لیے جہاد کرنا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جو کوئی طاغوت یعنی شیطان اور ہر وہ چیز جو ذکر الہی اور اس کے احکامات کی بجا آوری میں مخل ہو اس کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لائے تو گویا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست، معاون و مددگار اور کارساز ہے۔ انہیں کفر و شرک، گمراہی، بدعات اور بد اعتقادی کے اندھیروں سے دین اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست اور ساتھی شیطان ہیں، وہ انہیں ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور وہیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے رکھی تھی؟ اس سے پتہ چلا کہ حکومت اور بادشاہت جسے بھی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ وہ شخص نمرود تھا جس کے متعلق یہ ذکر ہے، اور وہ حکومت کے نشے میں رب اور الہ بن بیٹھا تھا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سے الجھا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کس کو رب اور الہ مان رہے ہو، حالانکہ اسے علم نہیں تھا کہ جس بادشاہت کے بل بوتے پر وہ اترا رہا تھا وہ اسی رب کی دین تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ دلیل کے طور پر اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک کو اگلی صبح رہائی ملنی تھی اور دوسرے کو پھانسی دی جانی تھی۔ جسے پھانسی دی جانی تھی اسے اس نے چھوڑ دیا اور دوسرے کی گردن اڑا دی اور کہا کہ دیکھا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عقل سے پیادل ہے تو فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ تو وہ ششتر رہ گیا۔
وہ بحیثیت خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں تھا، بلکہ اپنے ملک عراق میں وہ سوائے اپنے کسی کے حق میں اعلیٰ ہونے کا قائل نہیں تھا۔ اسی بنا پر وہ اپنے لیے سجدہ کراتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو کیسے سجدہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کیا، جس پر جھگڑا شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ تو صرف حاکم ہے، احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو دلائل دیکھنے کے باوجود اپنا رخ سیدھا نہ کریں ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی گمراہی پر خوش ہے تو اسے اسی میں چھوڑ دیتا ہے۔